بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے سبق میں ہم حدیث نمبر 62 سے لے کر 66 تک کی تشریح پڑھیں گے۔ اس تشریح کا پہلا جو ٹاپک ہے وہ ہے مردار جانوروں کی کھالوں کو دباغت کے ذریعے پاک کرنے میں مذاہب ائمہ۔ امام نووی نے اس مسئلہ میں علماء کے 7 مذاہب بیان کیے ہیں، ہم صرف 4 ائمہ کے مذاہب بیان کر رہے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ کا مذہب ہے کہ خنزیر کے سوا تمام مردار جانوروں کی کھال دباغت سے پاک ہو جاتی ہے، جبکہ امام شافعی خنزیر کے ساتھ کتے کو بھی مستثنیٰ قرار دیتے ہیں۔ امام احمد بن حنبل کا مشہور قول یہ ہے کہ دباغت سے کسی بھی جانور کی کھال پاک نہیں ہوتی، اور امام مالک کا مشہور مذہب یہ ہے کہ دباغت سے تمام جانوروں کی کھالیں پاک ہوں گی، لیکن ان کھالوں کا ظاہر پاک ہوگا، باطن پاک نہیں ہوگا، اور وہ خشک چیزوں میں استعمال کی جائیں گی لیکن مائع چیزوں میں استعمال کرنا جائز نہیں ہوگا۔ ایسی کھال کے اوپر نماز پڑھی جائے گی، لیکن ایسی کھال پہن کر نماز پڑھنا جائز نہ ہوگا۔ امام مالک کے مذہب کی قیودات ہیں۔ امام ابو حنیفہ اور امام شافعی اس طرح کی قیودات کا ذکر نہیں کرتے، وہ مطلقاً جواز کے قائل ہیں۔ ہاں، ان 2 اماموں میں کتے کی جلد کے بارے میں اختلاف ہے۔ امام صاحب کے نزدیک کتے کی جلد بھی دباغت سے پاک ہو جاتی ہے۔ حنابلہ کے موقف کا رد۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ مطلقاً دباغت سے کھال کے پاک ہونے کے قائل ہی نہیں ہیں۔ ان کے نزدیک دباغت سے کھال پاک نہیں ہوتی۔ ان کی دلیل حدیث نمبر 66 عبداللہ بن عقیم کی روایت ہے۔ امام نیموی نے خود اس حدیث کا یہ جواب دیا کہ یہ روایت انقطاع اور اضطراب کی وجہ سے معلول ہے، اور معلول روایت قابل استدلال نہیں ہوتی۔ اس روایت کے منقطع ہونے کی وضاحت امام نیموی نے تعلیق الحسن میں تفصیل سے بیان کی ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ عبداللہ بن عقیم نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ الفاظ نہیں سنے، بلکہ حضور کا خط کسی نے پڑھ کر سنایا، کیونکہ حضرت عقیم ایک تابعی تھے، اور ان سے خود امام بخاری نے اپنی تاریخ میں یہ الفاظ روایت کیے کہ جوہینہ کے کسی بزرگ نے ہم سے حدیث بیان کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی طرف خط لکھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ عبداللہ بن عقیم نے حضور سے یہ الفاظ سنے نہیں ہیں اور نہ خود پڑھے ہیں، بلکہ آپ کے اور حضور علیہ السلام کے درمیان جوہینہ کے مشائخ میں سے کوئی شیخ موجود ہیں، تو درمیان میں راوی ساکت ہے، لہذا یہ روایت منقطع ہے، اور منقطع روایت دلیل نہیں بن سکتی جب تک اس کا انقطاع ختم نہ ہو۔ اور اس روایت میں جو اضطراب ہے وہ اس کی سند اور متن دونوں میں ہے۔ سند میں اس طرح کہ عبداللہ بن عقیم کبھی ان کتاب النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور کبھی ان مشائخ من الجوہینہ، اور کبھی من قرأ الکتاب کے الفاظ ارشاد فرماتے ہیں۔ ان الفاظ سے راوی کے سقوط کے علاوہ بات بھی مبہم ہو جاتی ہے، اور متن میں اضطراب یہ ہے کہ اکثر محدثین نے اس روایت کو بغیر مدت کی قید کے روایت کیا، اور جنہوں نے مدت کی قید لگائی تو کسی نے 1 مہینہ کہا، کسی نے 2 مہینے، کسی نے 40 دن، اور کسی نے 3 دن روایت کی ہے۔ لہذا جس حدیث کی سند و متن میں اتنا اضطراب ہو وہ قابل استدلال نہیں ہو سکتی۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ یہ ممانعت دباغت سے پہلے کھال کے متعلق ہے۔
یعنی دباغت کے بغیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مردار جانور کی کھال سے نفع اٹھانے سے منع فرمایا۔ اس جواب کی تائید علامہ نووی کے اس کلام سے بھی ہوتی ہے کہ لغت میں احاب دباغت سے قبل کھال کو کہا جاتا ہے، دباغت کے بعد کسی کھال کو احاب کا نام نہیں دیا جاتا، اور روایت میں احاب کے الفاظ مذکور ہیں۔ چنانچہ امام نووی لکھتے ہیں واختلف اہل اللغت فی الاحاب فقیل هو الجلد مطلقا وقیل هو الجلد قبل الدباغ فاما بعدها فلا یسمى احابا۔ لفظ احاب کے بارے میں اہل لغت کا اختلاف ہے، بس کہا گیا ہے کہ احاب مطلقاً جلد کو کہتے ہیں، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ وہ جلد ہے جو دباغت سے پہلے ہو، رہا دباغت کے بعد تو اسے احاب کا نام نہیں دیا جاتا۔ یہ جواب اس لیے بھی قوی ہے کہ دباغت کی روایات کے ساتھ اس روایت کی تطبیق ہو جاتی ہے، دونوں پر عمل کرنا ممکن ہو جاتا ہے۔ دباغت کے ذریعے کھالوں کے پاک ہونے کے جواز پر دلائل۔ امام نیموی نے اس باب کے تحت 4 احادیث احناف کے موقف کی تائید میں ذکر کی ہیں، ان کے علاوہ بھی احادیث موجود ہیں۔ نمبر 1، حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج میں سے ایک کے ہاں بکری تھی، پھر وہ مر گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم نے اس کی کھال کیوں نہ اتار دی، پھر تم اس سے فائدہ اٹھاتے۔ صحیح مسلم میں یہ حدیث ہے۔ نمبر 2، ابن والا سبائیو کہتے ہیں میں نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا، ہم مغرب میں ہوتے ہیں تو ہمارے پاس مجوسی آتش پرست مشکوں میں پانی اور چربی لے کر آتے ہیں۔ مشکوں یا لفظ مشکوں ہے، غالباً مشکوں میں پانی اور چربی لے کر آتے ہیں، تو حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا پانی پی لیا کرو، تو میں نے عرض کی کیا یہ آپ کی رائے ہے؟ تو ابن عباس نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، انہوں نے فرمایا کھال کی دباغت اس کی پاکی کا باعث ہے۔ نمبر 3، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں درندوں کی کھالوں کو استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں جب ان کی دباغت ہو جائے، اور فرمایا بے شک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مردار کی کھالوں میں رخصت عطا فرمائی۔ یہ مصنف ابن عبد الرزاق کی روایت ہے۔ نمبر 4، سنن ابو داؤد کی روایت ہے کہ حضرت عائشہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مردار کی کھالوں سے فائدہ اٹھانے کا حکم دیا جب دباغت کر دی گئی ہو۔ یہ احادیث نہایت قوی ہیں، ممانعت کی حدیث مبارکہ کمزور ہے، نیز وہ حدیث ان قوی احادیث کے مفہوم کے ساتھ مطابقت کی صورت کا بھی احتمال رکھتی ہے، لہذا صحیح موقف یہی ہے کہ دباغت سے مردار کی کھالیں پاک ہو جاتی ہیں، انہیں استعمال کرنا جائز ہے۔ امام مالک نے جو قیودات ذکر کی ہیں وہ احادیث کے اطلاق کی موجودگی میں رد ہو جاتی ہیں۔ دو بغل احاب فقط طہورا یطہرها الماء والقرض دباغها زکاتها وغیرہ الفاظ مطلقاً دباغت سے کھال کو پاک کرنے پر دلالت کر رہے ہیں، لہذا ظاہر پاک ہونا، باطن کا نہ ہونا، مائع میں استعمال کا جائز نہ ہونا، خشک میں ہونا، اس کے اوپر نماز پڑھنا، پہن کر نماز نہ پڑھنا، یہ قیدیں باطل ہو جائیں گی۔ ایسی کھالیں دباغت سے مطلقاً پاک ہو جاتی ہیں۔ شوافی کے ساتھ ہمارا کتے کی کھال کی دباغت کے مسئلے میں اختلاف تھا، تو کتے کی کھال کا دباغت سے پاک ہونا، اب یہ ٹاپک ہے۔ احناف کے نزدیک صرف خنزیر اور آدمی کی کھال دباغت سے پاک نہیں ہوتی، کتے کی کھال دباغت سے پاک ہو جاتی ہے، اس کا استعمال جائز ہو جاتا ہے، جبکہ امام شافعی کتے کی کھال کے ناپاک ہونے کے قائل ہیں کہ خنزیر و آدمی کے ساتھ کتے کی کھال بھی دباغت سے پاک نہیں ہوتی۔ ہم احناف کے موقف پر دلائل پیش کرتے ہیں۔ پہلی دلیل یہ ہے کہ کتا نجس العین نہیں ہے، بلکہ اس کی کھال پاک ہے، جیسا کہ اگر زندہ ہو اور کپڑوں کے ساتھ لگ جائے تو کپڑے ناپاک نہیں ہوتے۔
اسی طرح مرنے کے بعد اس کی کھال کو دباغت دے دی جائے تو وہ بھی پاک ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ بھی بعض کتب میں دلائل موجود ہیں۔ دباغت کے طریقے، علامہ شامی لکھتے ہیں دباغت بدبو اور فساد سے روکتی ہے، اور وہ جو ان سے روکنے والی ہو اس کی دو قسمیں ہیں۔ نمبر 1 حقیقی، جیسے شب، یعنی ایسی گھاس ہے جس کی بو اچھی ہوتی ہے اور ذائقہ کڑوا، اس سے دباغت کی جاتی ہے۔ نمبر 2 یا اسی طرح کرز، درخت سلم کیکر کے مشابہ درخت کے پتے، اور عفس مازہ کا درخت، یا ایسی دوا جو کھال کو خشک کر دے وغیرہ۔ تو ان طریقوں کے ساتھ اگر دباغت کی جائے تو یہ دباغت حقیقی کہلائے گی۔ اور دوسرا طریقہ ہے دباغت کا دباغت حکمی، جیسے مٹی، دھوپ، ہوا میں ڈالنا اور اس جیسے دوسرے دباغت حکمی کے طریقے استعمال کرنا۔ ان سے کھال پاک ہو جاتی ہے، چاہے بعد میں پانی لگے یا نہ لگے۔ واللہ اعلم بحقیقت